زندہ پیر کو ہاٹ خواجہ زندہ پیر، جن کا نام پیر حضرت شاہ المعروف سرکار زندہ پیر ہے، جو بانی گمکول شریف کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت 1912 میں پیر غلام رسول شاہ کے ہاں جنگل خیل کو ہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا سلسلہ قادریہ کے مقتدر اولیاء اللہ میں سے ہے۔ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت اخوند صاحب سوات اڈے شریف سے ملتا ہے۔ ان کا مزار مبارک اجمیر شریف انڈیا میں ہے۔ قبلہ عالم خواجہ زندہ پیر سرکار شروع ہی سے دن کو روزے اور رات کو قیام و عبادت ریاضت کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت آپ کو عطا فرمایا تو آغاز شعور ہی سے آپ کو تمام محسن و مکار بھی عطا کر دیے تھے۔ ذکر الہی کی نعمت سے دامن کمسنی ہی سے مزین آراستہ رہے۔ قبلہ عالم کسی درسگاہ سے فارغ التحصیل نہ تھے۔ حافظ پیر سید جماعت علی شاہ علی پور سیدہ شریف، حافظ محمد عبد الکریم آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی اور دیگر مشہور ہستیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دربار عالیہ مہارا شریف کے بابا جی سرکار نے اپنی 100 سالہ کمائی کا نچوڑ جناب زندہ پیر کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ 1938 کا ہے۔ 1938 سے 1949 تک 12 سال کا عرصہ حضور قبلہ عالم نے فوج کے ساتھ منسلک رہے۔ بالآخر آپ امر ربی کے مطابق 1949 میں 11 بلوچ ایبٹ آباد چھونی میں پردہ حالت راز بے نقاب ہوئے۔ ایبٹ آباد کے نزدیک گاؤں لسا نواب کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں آپ کے پیر بھائی محمد شاہ المعروف توڑی بابا کے نام سے مشہور تھے۔ حضور قبلہ عالم ان کے ساتھ الفت اور محبت کا رشتہ تھا۔ توڑی بابا بھی مہورا شریف کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ اپنے گاؤں میں 1000 کنال رقبہ کے مالک تھے۔ آپ نے مراتب اور فقیری کمال دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو 500 کنال زمین آپ کے نام کرتا ہوں۔ آپ میرے پاس مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور فیضیابی کے لیے مسند نشین ہو جائیں۔ حضور قبلہ عالم 1952 میں پہلا حج ادا فرمانے کے لیے بذریعہ بحری جہاز ایبٹ آباد سے تشریف لے گئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ میرے لیے کیا فرمان ہے۔ گنبد خضرا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا اشارہ ان پہاڑوں کی طرف ہوتا ہے، ساتھ ہی فرمان ہوتا ہے آپ پہاڑ پر دیکھیں۔ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے درمیان میں سے سارے حجاب اور پردے ہٹا دیے۔ آپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہاڑی کا وہ حصہ جو آپ کے حجرہ مقدس کے ساتھ ملحق اور پیوست ہے، آپ پر آپ کا نام زندہ پیر اور دربار عالیہ گمکول شریف لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ کو زندہ پیر کا نام مبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت عطا کیا گیا اور حکم ہوا کہ جا کر وہاں بیٹھ جائیں، اور تب سے آپ نے اس پتھریلی پہاڑی کو اپنا مسکن بنایا اور آپ کی سب سے بڑی کرامت دربار گمکول شریف کا قیام ہے۔ آپ نے کم و بیش 47 سال کے عرصے میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں لگایا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مجھے بیٹھنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 1400 سال میں آپ دوسری شخصیات ہیں جنہیں دربار رسالت مابعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست حکم ہوا کہ فلاں مقام پر تشریف لے جائیں، اور پہلے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اس
وادی گمکول کو سرسبزہ بنا دیا، جہاں پر پانی کا نشان تک نہ تھا نہ راستہ، جہاں اب مریدین کا جمع و گفیر دنیا کے کم و بیش تمام ہی ممالک سے مختلف تقریبات کے موقع پر موجود نظر آتا ہے، بالخصوص عرس مبارک کے موقع پر جو ہر سال 21، 22، 23 اکتوبر کو ہوتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ برطانیہ میں بھی آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ پیر صاحب کے خلیفہ ماجد صوفی عبداللہ صاحب، جنہوں نے برنگم مسجد گمکول شریف کی بنیاد رکھی، جو اس خطے کی سب سے بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور جو ساتھ ہی ساتھ مدرسے کی شکل میں دینی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی وفات گمکول نے پیر صاحب گمکول نے 3 ذی الحج 1419 ہجری بھی مطابق 22 مارچ 1999 بروز سموار 87 سال کی عمر مبارک میں وفات پائی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو زندہ پیر کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔